اسلام کی بقا، نظر اسلام کی زندگی، یہ اعمال صالحہ کا ایک جز ہے۔ اور اعمال صالحہ کا دوسرا اہم ترین جز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں مختلف رنگوں میں بیان کیا ہے، اور ایسے ایسے رنگ میں بیان کیا ہے کہ دل پھڑک جاتا ہے۔ ایک تو آج ہی جو عنوان دیا گیا اقامت دین، سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمام 5 جلیل القدر انبیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہوئے کہ ان کو ہم نے حکم دیا تھا، تم کو بھی یہی حکم ہے۔ کیا حکم ہے؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، اس دین کو قائم کرو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ، تنازع کا شکار نہ ہو جاؤ۔ یہ عمل صالح کا دوسرا اہم ترین جز ہے۔ پہلا جز تو اس عمل صالح کا پہلا جز اسلامی نظریے کو صرف زندہ رکھنے کا ہے۔ دوسرا جز اسلامی نظریے کو پھیلانا، اسلامی نظریے کو اونچا اٹھانا، اسلامی نظریے کو غالب کرنا، اسلامی نظریے کا دوسرے نظریات پہ اظہار کرنا، یہ عمل صالح کا جز ہے۔ طرح طرح کے الگ الگ پیغام میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسے بیان فرمایا ہے اقامت دین کو۔ ایک مقام پہ تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے اس انداز میں گفتگو کرتے ہیں کہ اس آیت کے مقابلے میں اگر ہم اپنے آپ کو ٹھہرا کے دیکھیں تو شرم سے پانی پانی ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان لانے والو اللہ کی مدد کرو۔ اللہ کی یہ کیسا عمل صالح ہے، عرش والا خود کہہ رہا ہے کہ ایمان لانے والو اللہ کی مدد کرو۔ اس منزل پہ اس عمل صالح کا اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے۔ آپ نظر لگائی، ہم تو خالی اقامت دین کہتے ہیں، سنتے سنتے کان پک گئے ہیں، یا کوئی اثر نہیں ہو رہا اس کا۔ لیکن اللہ جس دوسرے انداز میں پیش کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان لانے والو ان تنصروا اللہ، اللہ کی مدد کرو۔ کہ اللہ کی مدد نماز پڑھنے سے ہوتی ہے؟ کہ اللہ کی مدد روزہ رکھنے سے ہوتی ہے؟ اللہ کی مدد کا مطلب ہے اللہ کے پیغام کو دنیا میں غالب کرنے سے اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم یثبت اقدامکم، تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم کی جمع دے گا۔ اقامت دین کو اس رنگ میں اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے، کس منزل میں پہنچا دیا ہے۔ وہ کام کرنے والے عمل صالح کی کس منزل میں موجود ہیں۔ قیامت میں فرشتے کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی مدد کرنے والے ہیں۔ یہ نہیں کہیں گے کہ صرف نمازی ہیں، بلکہ کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی مدد کرتے تھے۔ دنیا میں شیطان کا دورہ تھا، یہ وہ لوگ تھے اپنے اعمال صالحہ میں وہ اعمال میں رکھتے ہیں جو اللہ کی مدد کے مترادف ہوتے ہیں۔ کتنا بلند مقام! صحابہ کرام سے کہا گیا کہ تم اللہ کی مدد کرو، اور صحابہ تن من دھن کی بازی لگا دیے اللہ کی مدد کرنے کے لیے۔ کسی کے جسم پہ 2 جوڑے موجود نہیں تھے، انہوں نے اپنے سب کچھ نثار کر دیا۔ آج ہم اپنے پاس سب کچھ رکھ رہے ہیں، اللہ کی رحمتوں کی بارش ہم پہ اتنی ہو رہی ہے کہ ہماری زندگی کے پورے لمحوں کو نچوڑا جائے تو چند لمحے بھی ان تنصروا اللہ کی نہیں نکلے گی۔ کتنی بارشیں ہم اپنی جوانی سے دیکھ رہے ہیں، جب سے ہم نے کالج چھوڑا ہے۔ حیدرآباد کے مسلمانوں پہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش ہے۔ ظالموں نے یہاں کے معاش کے دروازے بند کر دیے، اللہ نے ایسے دروازے کھول دی کہ مسلمان مالا مال ہو گئے۔ کیا دے رہے ہیں اللہ؟
بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، وضو کے سلسلے میں حدیث آئی ہے، اس میں ایک تابعی وضو کے سلسلے میں نہیں، جسم کے سطر کے سلسلے میں، تو ایک تابعی کو ایک صحابی نے کہا کہ جب ہم نماز پڑھتے تھے تو ہم گلے میں ایک چادر لٹکا لیتے تھے اور وہی گھٹنوں تک پہنچ جاتی تھی۔ تابعی بڑا تعجب کیے، کیسے کیسے نماز پڑھتے تھے، اس کا اہتمام تو ہونا چاہیے۔ تو صحابی نے کہا ہمارے پاس 2 چادروں سے زیادہ کس کے پاس ہوا کرتی تھی، پوری زندگی 2 چادروں پہ گزرے، انہوں نے اللہ کی نصرت کا کام انجام دیا، اور وہ 2 چادر والے ہمارے مقابلے میں قیامت میں ٹھہر جائیں گے اور ہم اپنا وارڈروب بھرا ہوا رکھتے رہیں گے، شادیوں کے سوٹ بھی وہاں پہ ہوں گے، شیروانیاں بھی وہاں پہ ہوں گے، بہترین ٹوپیاں بھی رکھے ہوئے ہوں گے ہمارے وارڈروب میں، اور جب اللہ پوچھیں گے کہ تم نے ہماری مدد کیا کی، بتاؤ تمہارے اعمال صالحہ میں یہ کوئی مدد، ہماری مدد کے کچھ اعمال ہیں؟ دیکھو 2 چادروں پہ پوری زندگی جنہوں نے گزار دی، انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کام انجام دیا۔ آدمی کو جب نعمتیں اللہ تعالیٰ کا عطا کرتا ہے تو آدمی اگر اس سے بے پرواہ ہو جائے تو اسے ناشکرا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ سورہ تو ہم بچپن چھوٹے زمانے سے ہی یاد کر چکے ہیں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر جتنی نعمتیں تم کو دنیا میں دی گئی ہیں ہر نعمت سے آخر کے بارے میں پوچھا جائے، سب کچھ پوچھا جائے گا۔ تو حضرت گرامی ایک اور مقام پہ کس رنگ میں اللہ تعالیٰ نے اقامت دین کو پیش کیا ہے اندازہ لگائے۔ یہاں پہ تو نصرت کے بارے میں کہ اللہ کی نصرت، ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف پیش کر کے سورہ اعراف میں، تعارف بڑا لمبا ہے، وقت یہاں قلیل ہے، میں وہ آیت جس میں اللہ نے اقامت دین کے رنگ کو پیش کیا ہے وہ آپ کے سامنے بیان فرماتا ہوں۔ صحابہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل الیہ، یہاں پہ 4 باتیں فرمائی اور آخر میں کہا اولئک ھم المفلحون، یہی فلاح پانے والے۔ وہ عمل جو دین کو غالب کرنے کا عمل ہے اس کو کس رنگ میں اللہ تعالیٰ نے پیش کیا، دیکھیے۔ صحابہ کا تذکرہ کرتے یہ وہ لوگ ہیں جو نبی پہ ایمان لاتے ہیں اور نبی کی حمایت کرتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں۔ یہ اقامت دین خالی تقریروں وغیرہ کا کام نہیں ہے، یہ دراصل اللہ کے نبی کی ہدایت کا، حمایت کا کام ہے، اللہ کے نبی کی مدد کا کام ہے۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور پہ جو اللہ نے نازل کیا نبی کے ساتھ، اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ اقامت دین کو کس رنگ میں اللہ پیش کرتا ہے کہ اقامت دین کا کام کوئی معمولی نہیں ہے۔ ہمارے صحابہ کو دیکھو، نبی کے صحابیوں کو، انہوں نے یہی کام کیا، ہم اسے سمجھتے ہیں کہ ہمارے نبی کی حمایت کیے ہیں، یہ ہمارے نبی کی مدد کیے ہیں۔ تو اقامت دین کا کام کرنے والے اس منزل میں ہوتے ہیں جہاں پہ فرشتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایتی کے طور پہ لکھتے ہیں۔ دنیا والے اس کی تنقید کرتے رہیں، دنیا والے مخالفت کرتے رہیں، لیکن
اللہ کے پاس جو نوشتہ ہے اس نوشتے میں یہ لوگ لکھے جائیں گے کہ اللہ کے نبی کے حمایتی ہیں. یہ اس دین کو غالب کرنے کے لیے اپنی زندگی کو لگا رہے ہیں، اپنی زندگی کے اوقات کو فارغ کر رہے ہیں. حضرت گرامی، ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کا اور اس کے ساتھ کتاب کے نزول کا اور ایک اور دوسری نعمت کا تذکرہ کر کے فرمایا کہ یہ 3 نعمتیں کیوں دی گئی ہیں. خالی نماز پڑھ لینے کے لیے نہیں، خالی نظریہ اسلامی کو زندہ رکھنے کے لیے نہیں، بلکہ تم کو آگے بڑھنا چاہیے، اس لیے کہ عظیم نعمت دے رہے ہیں. تم صرف نمازوں کے حد تک اپنے آپ کو مخصوص کر لیے ہو، اچھا بہت دیندار ہو، حج کر لیے ہو اور اسی پہ مطمئن ہو. اپنی زندگی میں وہ اعمال کہاں ہیں جو دین نظریہ اسلام کو غالب کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں؟ بتاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. ہم نے انبیاء کو روانہ کیا، ہمارے رسولوں کو روانہ کیا، ان کے ساتھ ہم نے دو چیزیں دی. کون سی؟ کتاب اور میزان. انبیاء کو یہ 2 چیزوں کے ساتھ روانہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. زمین پہ آدمی عدل و انصاف کے ساتھ کھڑا ہو جائے. اللہ کی اس کائنات میں عدل بڑا اہم ہے، اور ویسے ہی زمین پہ عدل کا قیام اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے امت محمدی کو چنا ہے اور کہا کہ ہم نے انبیاء کو اور ان کے ساتھ کتابوں اور میزان کو اس لیے نازل کیا کہ لوگ قسط کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اس کے بعد ایک اہم ترین نعمت کا ذکر فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ. اور ان کے ساتھ ساتھ ہم نے لوہے کو اتارا جس میں بہت طاقت ہے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. اور انسانوں کے لیے بہت سے فائدے ہیں، اور اس لوہے کے پورے فائدے ہم اٹھا رہے ہیں. کتنی کالونیز بن رہی ہیں لوہے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، گاڑیاں ہم چلا رہے ہیں، لوہے کا فائدہ ہے. کتنا فائدہ اس لوہے کا، گھر کی ایک ایک چیز میں لوہا لگا ہوا ہے. فیہ باس شدید ومنافع للناس. یہ بہت مضبوط دھات ہے اور اس میں انسانوں کے لیے بہت فائدہ ہے. کیوں دیا؟ کالونی بنا لو، نام رکھ لو نظام یا الحسنات. لوہا اس لیے دیا گیا، یہ لوہے کا تو ادنا استعمال ہے. اللہ تعالیٰ وہاں پہ فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے اس لیے دیا اقامت دین. کس رنگ میں اللہ تعالیٰ نے پیش کیا؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرَهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ. ہم نے یہ چیزیں کیوں پیش کی، کیوں دی تم کو؟ تاکہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کو دیکھے بغیر اس کے رسول کو کی مدد کرتا ہے. مَن يَنْصُرَهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ. رسولوں کو دیکھا نہیں، اللہ کو دیکھا نہیں، لیکن اس کی مدد کر رہا ہے. اس لیے ہم نے کتاب نازل کی، اس لیے میزان نازل کی، لوہا نازل کیا. کیوں؟ دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے. دین اسلام کو غالب کرنے کی جو اصطلاح اللہ نے یہاں پہ استعمال فرمائی، مَن يَنْصُرْهُ وَرُسُلُهُ، اس کی نصرت اور رسولوں کی نصرت. اور کیسے؟ بالغیب، غیب دیکھے ہوئے. کتنا اونچا مقام ہے اقامت دین کا جو کام کرتے ہیں. حضرات گرامی، جو اعمال صالحہ ہیں وہ اعمال صالحہ میں نے آپ سے عرض کی 2، نظریہ اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے، اور دوسرا نظریہ اسلام کو فروغ دینے والے، نظریہ اسلام کو غالب کرنے والے اعمال. اگر
امت مسلمہ پہلے والے اعمال یعنی نظریہ اسلام کو زندہ رکھنے والے اعمال ہی پر اکتفا کر لیتی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ڈیگریڈیشن آنا شروع ہو جاتا ہے، تنزل آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جلدی ختم کرو بولے میں 10 منٹ نہیں اب آپ لے سکتے موضوع سے صاف۔ تو حضرت گرامی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شریعت اسلامی کو زندہ رکھنے والے اعمال اس وقت تک کارگر ہوتے ہیں جب تک حکومت فرینڈلی ہوتی ہے۔ خلافت ختم ہوئی لیکن مسلم حکومتیں رہیں، بنو امیہ، بنو عباس، عثمانی سلطنت، اس کے بعد انگریز آئے، وہ بھی ایک سیکولر کا نادا، ایک فرینڈلی، بھائی مسلمان بھی ٹھیک ہے۔ جب تک فرینڈلی حکومتیں ہوتی ہیں اس وقت تک وہ اعمال جو نظریہ اسلام کو زندہ رکھنے والے ہیں کارگر ہوتے ہیں۔ جو ہی ہاسٹائل حکومت آ جاتی ہے یہ اعمال ناکافی ہو جاتے ہیں، اسلام سکڑتا چلا جاتا ہے۔ آج ہندوستان میں ہو رہا ہے یہ۔ گرگام میں کتنے مقامات پہ نمازیں ہو رہی تھی، سکڑتے سکڑتے چند مقامات پہ، اور وہ چند مقامات پہ بھی نماز ختم ہونے والی۔ جب تک فرینڈلی حکومتیں تھیں اسلامی نظریہ زندہ تھا، نمازیں ہو رہی تھیں، اور جو ہی ہاسٹائل حکومت آ گئی اور مسلمانوں نے انہی اعمال پہ اکتفا کیا، نظریہ اسلام کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ USSR ہم جب کالج میں پڑھتے تھے اس کا آخری زمانہ تھا، USSR کہ اس زمانے کے مسلمان جو سینٹرل ایشیا کے مسلم ممالک تھے ان سے جا کے پوچھنا پڑے گا کہ اس حکومت میں اسلام کو زندہ رکھنے کی کیسی تکالیف انہوں نے برداشت کی۔ تو جب صرف نظریہ اسلام کو زندہ رہنے پہ اکتفا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اگر حکومتیں اجازت دیں تو آپ کا اسلام زندہ رہے گا، لیکن جو ہی ہاسٹائل حکومتیں آئیں گی آپ کا اسلام زندہ نہیں رہے گا۔ اس کے لیے اقامت دین کی طرف اپنا قدم اٹھانا پڑے گا، دین کو بچانے کے لیے، دین کی اقامت کے لیے، دین کو ظاہر کرنے کے لیے۔ اگر یہ کام نہیں کریں گے تو پھر ہمارا اسلام اگلی نسلوں تک ویسے نہیں پہنچ پائے گا جیسے وہ اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ دونوں طرح کے اعمال کا بڑے اچھے انداز میں تذکرہ کیا ہے اور دونوں میں اچھی طرح ڈیفرینشیٹ کیا ہے کہ وہ لوگ جو صرف نظریہ اسلام کو باقی رکھنے کے لیے اعمال کرتے ہیں اور وہ لوگ جو نظریہ اسلام کو غالب کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، لا يستوي القاعدون من المؤمنين أولي الضرر، لا يستوي القاعدون من المؤمنين أولو الضرر منكم والمجاهدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل ایمان میں وہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں قائدون، بغیر کسی معذرت کے، بغیر کسی وجہ کے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مست زندگی گزار رہے ہیں، کوئی وجہ نہیں ہے، نہ بیمار ہے نہ کوئی اور کمزوری ہے۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قائدون، بیٹھنے والیاں یا بیٹھنے والے وہ،
اور والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اللہ کے راستے میں جان و مال سے جدوجہد کرنے والے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. لا یستوی، یہ دونوں برابر ہو نہیں سکتے. قائدون جو بغیر وجہ کے